اگر یہ 3 خواب آپ کو نظر آتے ہیں تو سمجھ جانا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ 3 خواب یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ 3 خواب جس کسی بھی شخص کو آتے ہیں، یعنی اسے یہ 3 خواب آتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو 3 خواب کون سے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ کیا پتہ یہ خواب آپ کو بھی آتے ہوں لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، یعنی انہیں لاشعوری حواس کا پورا علم تھا۔ لاشعوری حواس کے علوم انسان کو ٹائم اور اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیتے ہیں اور خواب کے علوم جاننے والے پر الگ عالم کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ خواب صرف خیالات نہیں ہیں بلکہ اس کی تعبیر علوم انبیاء میں سے ہے، یعنی خواب کی کچھ خاص اہمیت ہے، مفہوم، اور اس طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے۔ سورہ یوسف۔ انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصۃ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے۔ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ کچھ دیکھتی ہے، اس لیے خواب میں ایسے احوال و کیفیات مشاہدے میں آتے ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یکلخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں، تاہم یہ فیضان اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی روح صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خواب کی اقسام: پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں، مثلاً ایک شخص اپنے پیشہ اور روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں کی فکر اور ادھیڑ بن کر لگا رہتا ہے جو اس کے پیشے اور روزگار سے متعلق ہیں، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ غرض کی عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پر تو ہوتا ہے۔ جب ہم ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں تو طبیعت پر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہر بات کی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔
شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابی بن طالب کھجوریں لائی گئیں۔ میں نے یہ تعویل کی کہ دنیا میں ہمارے لیے رفت ہے اور آخرت میں نیک عاقبت ہمارے لیے ہے اور ہمارا دین یقیناً کامل اور احسن ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینے میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کا تعلق مومن کی روحانی اور قلبی بالیدگی اور طمانینت سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اچھے اور بہتر خواب کی درج ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا، نیک بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا، آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا، پھر وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہو جیسا اس نے دیکھا ہے، کھانوں کو خواب میں دیکھنا، مثلا دودھ، شہد اور گھی کا پینا، ملائکہ کو خواب میں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندوں کے پاؤں پر ہوتا ہے اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ خواب دیکھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی انسان سو رہا ہو خواب دیکھ سکتا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، سب سے سچے خواب سحر یعنی صبح کے ہوتے ہیں، کیونکہ سحر صبح انوار اور برکات الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب الہام من اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کے عوارض شامل نہیں ہوتے، اس لیے یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ وہ اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح عمل کیا۔ عام مسلمانوں کے خوابوں میں ہر طرح کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے وہ قابل حجت اور دلیل نہیں ہوتے، ان میں طبیعت اور نفسانی خیالات کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سچے خواب عام امت کے لیے صرف بشارت اور تنبیہ کے علاوہ کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہ خواب نہ خود ان کے لیے کسی معاملہ میں حجت ہیں، نہ دوسروں کے لیے ان خوابوں سے کسی قسم کا شرعی حکم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں اترے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر اپنے والد محترم سے پوچھی، جو کہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، تم نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ عرض کی، میں نے یہ تعبیر اپنے طور پر کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر صدیق اکبر خاموش رہے۔ پھر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو صدیق اکبر نے فرمایا، عائشہ تمہارا ایک چاند یہ ہے اور بقیہ دونوں سے افضل ہیں۔ پھر بعد میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی اسی حجرے میں قیامت تک آرام فرما رہے ہیں۔ یہ 3 چاند تھے جو ان کے حجرہ مبارک میں اترے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمعی حاصل رہتی ہے بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی اور بشارت ہوتی ہے، کوئی حجت شرعی نہیں۔ خواب کی تعبیر، مفہوم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ جلیں گے تیرے ساتھ۔ کوئی چال، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ سب کسی وقت ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے اور باقی بیٹے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھیں، یعنی خواب حسد کا باعث بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں اس شر سے بچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ مفہوم۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ خواب کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز آپ پڑھا لیتے تو صحابہ کی طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور پوچھتے، مفہوم، تم میں سے کس نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ انسان کی نصف زندگی خواب ہے اور نصف زندگی بیداری ہے۔ غور کیا جائے تو خواب ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب کو مذاق سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 3 خواب جس آدمی کو آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں وہ 3 خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ خواب کی پہلی حالت۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو تعبیر نکلتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ اور عنقریب عزت دینے والا ہے، اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت اور آپ کی صفائی اور آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو دوستو، یہ ایک خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں۔ اور تو اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو یقین مانیے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور جوانی کے اندر جس انسان کو یہ خواب آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جس کو آتا ہے اگر وہ دیکھے کہ وہ اپنے خواب میں
قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو دوستو اب دوسرے خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا دوسرا خواب ہے جس کو اگر ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بے شمار رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو دوسرا خواب کون سا ہے آئیے جانتے ہیں پیارے دوستو۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو آپ جب نہاتے ہیں اس دنیا میں روزانہ جب آپ نہاتے ہیں تو دیکھیں گے کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت تازہ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دن بہت ہی اچھا نکلتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو یہ ہوگا اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیال ہے وہ ختم ہوں گے اور آپ اچھائی کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ ایک ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہی کو یہ خواب آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب بڑھاپے میں آتا ہے یا آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے تو اگر آپ خواب مان لو جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ مگر آپ کو یہ خواب جوانی میں آتے ہیں جس میں آپ نہا رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور اگر دوستو یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ دوستو تیسرا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اپنے خواب میں آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہوتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان سے خوش ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو اگر ایک عام آدمی رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ مسلسل ذکر نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے اور یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں، یہ جو 3 خواب اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ ناظرین اگر آپ کو یہ خواب نہیں آیا ہے، یعنی آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک بھی خواب
آپ کو نہیں آیا تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس ہم یہی بتانے والے تھے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔